بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ طیب اردوان کی حکمت عملی کامیاب، فلسطین میں انتخابات، ترکی نے 15 سال بعد حماس اور الفتح میں مفاہمت کروا دی۔ اطلاعات کے مطابق ترکی کی مدد سے فلسطین کی دو بڑی جماعتیں حماس اور الفتح کے درمیان انتخابات کے حوالے سے تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطین میں انتخابات سے متعلق حماس اور الفتح کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ 15 سال میں پہلی بار فلسطین کی دو بڑی جماعتیں ملک میں انتخابات کروانے پر متفق ہو گئیں۔ حکومت مخالف تحریک اپوزیشن کا 7 اکتوبر کو پہلا جلسہ کروانے پر غور۔ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے تشکیل دیے گئے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے پہلا جلسہ 7 اکتوبر کو کوئٹہ میں رکھنے پر غور شروع کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان سے تعلق رکھنے والی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی طرف سے 7 اکتوبر کو کوئٹہ میں جلسہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سابق قومی کرکٹر شاہد خان افریدی نے کہا ہے کہ جب تک نریندرا مودی ہے پاکستان بھارت کرکٹ نہیں ہو سکتی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شاہد خان افریدی نے خلیجی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت بھارت کے ساتھ کھیل کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ مودی کے بھارت میں ہوتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ ممکن نہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کرکٹ کی وجہ سے پاک بھارت تعلقات بہتر رہ سکتے ہیں۔ آئی پی ایل ایک برانڈ ہے جس میں پاکستانی کھلاڑیوں کا وہاں نہ ہونا نقصان دہ ہے۔ دھوکے باز عناصر سرگرم، پی ٹی اے نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ پی ٹی اے نے شہریوں کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ وہ موبائل فون پر موصول ہونے والے کسی بھی پیغام یا ای میل کا جواب نہ دیں بلکہ ایسے نمبر یا ای میل کی شکایت درج کروائیں۔ پی ٹی اے کے ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے میں ایک بار پھر واضح کیا گیا ہے کہ نامعلوم نمبروں سے آنے والے پیغامات یا ان کالز کا جواب نہ دیں جو آپ کو رقم بھیجنے کا بولیں اور ادا نہ کرنے کی صورت میں دھمکیاں دیں۔ گلگت بلتستان الیکشن، پیپلز پارٹی کا اسپیکر کے طلب کردہ اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں الیکشن سے متعلق اسپیکر اسد قیصر کے طلب کردہ اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق پی پی ذرائع نے کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے گلگت الیکشن پر بلائے گئے اجلاس کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی اسپیکر کے طلب کردہ اجلاس میں شرکت نہیں کرے گی۔ پی پی نے گلگت بلتستان انتخابات میں حکومت کی مداخلت کی بھی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر اجاگر، حریت رہنما کی اہلیہ کا وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے سامنے کشمیر کا مسئلہ ایک بار پھر بہترین انداز سے پیش کیا جس پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اپنے ویڈیو پیغام میں مشال ملک کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیریوں کا مقدمہ بہترین انداز سے عالمی دنیا کے سامنے پیش کیا جس پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ نون لیگی ایم پی اے نے نواز شریف کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ پنجاب کے شہر شیخوپورہ سے منتخب ہونے والے نون لیگی ایم پی اے جلیل شرک پوری نے نواز شریف کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نون لیگی ایم پی اے جلیل شرک پوری نے نواز شریف کے بیانیے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کی تقریر ملک کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ نون لیگی ایم پی اے کا مزید کہنا تھا کہ پارٹی میں بڑی تعداد میں رہنما نواز شریف اور مریم نواز کے موقف کے مخالف ہیں۔ کامیاب جوان پروگرام، 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک کا قرضہ کس طرح دیا جائے گا؟ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ 10 لاکھ نوجوانوں کو 100 ارب روپے قرض دیا جائے گا۔ یہ قرض ذاتی ضمانت اور 4% سود پر دیا جائے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق گجرات میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب میں عثمان ڈار نے کہا ہے کہ 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک ذاتی ضمانت پر نوجوانوں کو قرضے ملیں گے جبکہ 10 لاکھ سے 1 کروڑ 4% مارک اپ پر دیا جائے گا۔ اضافی کرایہ، سعودی ٹریول کمپنیوں کی وضاحت۔ سعودی عرب واپس لوٹنے والے غیر ملکیوں سے منمانی اور اضافی کرایہ وصول کرنے سے متعلق خبروں کی
سعودی ٹریول کمپنیوں نے تردید کر دی۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی ٹریول کمپنیوں نے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایئر لائنز مملکت میں کام کے لیے واپس لوٹنے والے غیر ملکیوں سے جہاز کا اضافی کرایہ وصول نہیں کر رہی۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب بین الاقوامی پروازوں کی جزوی بحالی کے بعد سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایئر لائنز اضافی کرایہ وصول کر رہی ہیں۔ کرونا ویکسین کی تیاری۔ عالمی ادارہ صحت نے بڑا خدشہ ظاہر کر دیا کہ جب تک کرونا ویکسین تیار ہوگی تب تک یہ موذی مرض 20 لاکھ انسانوں کو لقمہ اچل بنا چکا ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق WHO نے خبردار کیا ہے کہ ویکسین تیار ہونے تک کووڈ سے 2 ملین انسان موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ اس وقت کرونا وائرس سے دنیا بھر میں ہلاکتیں 10 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ ماہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمگیر وبا کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ جاپان کا دنیا بھر سے آنے والے افراد کے داخلے پر پابندیاں نرم کرنے کا فیصلہ۔ جاپان نے اکتوبر سے سیاحوں کے علاوہ دنیا بھر سے آنے والے غیر ملکی افراد کے داخلے پر عائد پابندی نرم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جاپانی نشریاتی ادارے کے مطابق یہ فیصلہ گزشتہ روز کرونا وائرس کے خلاف جوابی اقدامات کی حکومتی ٹاسک فورس کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم اور دیگر وزراء نے شرکت کی۔ شرکاء نے کاروباری افراد، طبی و تعلیمی ماہرین اور طالب علموں سمیت وسط مدتی اور طویل مدتی ویزوں کے حامل غیر ملکی شہریوں کو بتدریج جاپان میں داخلے کی اجازت دینے پر اتفاق کر لیا۔ غلاف کعبہ فیکٹری اور عجائب گھر آئندہ ماہ عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس نے انتظامیہ کے ماتحت بیرونی اداروں کو عوام کے لیے کھولنے کی منظوری دے دی۔ سعودی خبرساں ادارے کے مطابق السدیس نے غلاف کعبہ فیکٹری، حرمین عجائب گھر اور حرمین لائبریریز کو 1 ربیع الاول کو کھولنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ نے اقتصادی پابندیوں کے وحشیانہ پن میں ایران کو کروڑوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے، جس پر ایرانی عوام وائٹ ہاؤس پر اپنے غصے کا اظہار کرے۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ کی جانب سے تہران پر نئی عائد کردہ پابندیوں پر امریکی اقدامات کو وحشیانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی عوام وائٹ ہاؤس کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کرے، تاہم انہوں نے غصے کے اظہار کی نوعیت کی وضاحت نہیں کی۔ پاکستان کو 15 ربیع الاول سے عمرہ کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ سعودی عرب سے شاندار خبر۔ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان سمیت دیگر ممالک کے شہریوں کو 15 ربیع الاول سے عمرہ کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ زائرین کو انسداد کرونا SOPs پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت حج و عمرہ نے زائرین کے لیے عمرہ کے SOPs بھی جاری کر دیے۔ عمان نے اپنے ایئرپورٹس پر مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ کی سہولت کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق عمان ایئرپورٹ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 1 اکتوبر 2020 سے سلطنت کے شہریوں اور رہائشیوں کے لیے PCR ٹیسٹ کی سہولت دستیاب ہوگی۔ وزارت صحت اور سول ایویشن اتھارٹی کے طے شدہ قواعد کے تحت تمام مسافروں کو سلطنت میں داخل ہونے کے لیے اپنے خرچ پر PCR ٹیسٹ کروانا لازم ہوگا۔ سعودی وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ جلد اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ مملکت میں اسکول کھول دیے جائیں یا آن لائن تدریس ہی جاری رکھی جائے۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق وزارت تعلیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طلبہ کی اسکولوں میں واپسی کے امکانات کا جائزہ لے گی۔ وزارت تعلیم کا کہنا تھا کہ آن لائن تعلیم کے 5 ہفتے گزرنے کے بعد وزارت کے ماہرین آن لائن تدریس کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور کریں گے۔ ماہرین کی ٹیم اس بات کے امکانات پر بھی غور کرے گی کہ آیا 7 ہفتے گزر جانے کے بعد طلبہ کو اسکول میں واپس آنا چاہیے یا آن لائن تدریس جاری رکھی جائے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی و آئندہ آباد۔